مراد ہوتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ اور اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اشہر حرم کی وجہ سے، اشہر حرم 4 مہینے ہیں، محرم ہے اور رجب ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ، تو 4 مہینے شریعت میں محترم مہینے ہیں۔ 4 مہینے جو ہے نا محترم تھے عرب میں، اور محترم کا مطلب یہ تھا ان میں جنگ و جدال کو عرب لوگ بہت برا سمجھا کرتے تھے، تو اس میں ایک محرم بھی تھا۔ جو بھی مقدس چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتا دیا۔ محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملانے کا حکم دیا، 9 10 ملا دیں یا 10 11 ملا دیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس زمانے میں، اگر کوئی ملا دے تو اچھی بات ہے، نہیں ملائے تو 10 محرم کا بھی رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ عاشورہ کے روزے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جی 10 محرم ہوتا ہے۔ عاشورہ 10 محرم کا روزہ کس نبی کے واقعے سے متعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون سے نجات ملی تھی، اور بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی تھی وہ 10 محرم کو ملی تھی، تو یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ السلام، تو آپ نے پھر روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 2 روزوں کا حکم دیا۔ آج کل چونکہ مشابہت کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ ایک روزہ بھی رکھ لینا